الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین 23ویں پارے سے کچھ پہلے سورہ یاسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اللہ کے نبی کی چاہت تھی کہ میری امتی کا ہر سینہ قرآن کی اس صورت سے منور ہو، اس کے دل میں یہ صورت موجود ہو، اس لیے کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس دل میں کلام اللہ کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورہ یاسین محفوظ ہو۔ اللہ کرے ہمیں اپنے نبی کی یہ چاہت پوری کرنے کی توفیق ملے، اور اس صورت کو ہم بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ یہ عام طور پہ لوگ مرنے والے کے جان کنی کے موقع پہ پڑھتے ہیں کہ جان آسانی سے نکل جائے، لیکن اس میں بڑا پیغام ہے، ہدایت کا بڑا سامان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کے لیے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ نہ ماننے والوں کی مذمت ہے کہ ان کے کانوں پہ مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، لیکن آپ پیغام پہنچائیں گے، آپ کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ نے ایک داعی کا تذکرہ فرمایا کہ ایک نبی آیا، پھر دوسرا نبی آیا، پھر تیسرا نبی آیا، قوم نے انہیں جھٹلایا، تو حبیب نجار آدمی ایک دور سے آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبروں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ تمہارے خیر خواہی ہی تو چاہتے ہیں، اور تم سے کوئی معاوضہ اور مفاد نہیں چاہتے۔ لوگ اس شخص پہ ٹوٹ پڑے اور اسے قتل اور اسے شہید کر دیا۔ اللہ نے اسے جنت دے دی۔ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں اس ذات کو چھوڑوں جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے۔ شہادت کے بعد اللہ نے اسے جنت دی ہے، اور جنت کی جو اس کی گفتگو ہے قرآن کے الفاظ میں وہ بھی موجود ہے۔ کہنے لگا اے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا اللہ نے میرے ساتھ کیا بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اور کیا عزت اور تکریم کا سلسلہ میرے ساتھ ہوا ہے، کاش کہ میری قوم جانتی۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آدمی بڑا ہی اپنے قوم کا خیر خواہ ہے، جیتے جی بھی اپنے قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے اپنے قوم کی خیر خواہی کی فکر ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ سورج چاند کا یہ سارا نظام، اپنے وقت پہ آنا اور اپنے وقت پہ غروب جانا، ایک سیکنڈ کا آگے پیچھے کا نظام میں تبدیلی کوئی نہیں، اور یہ سارا سلسلہ برسہ برس سے چل رہا ہے۔ یوں ہی تو نہیں چل رہا، کوئی محکم نظام ہے اس کے پیچھے، کسی کی طاقت ہے اس کے پیچھے، اس کا تذکرہ۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرے پھونک سے سور سے ساری انسانیت مر جائے گی، سب پہ، کوئی کھیتوں میں ہوگا، کوئی بازاروں میں ہوگا، موت طاری ہو جائے گی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، ساری انسانیت جو اب تک قبروں میں جا چکی ہے پھر زندہ ہو کے قبروں سے اٹھے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں نیک اور بد کی صفیں الگ الگ ہوں گی، نیک اور بد کی صفیں الگ الگ ہوں گی۔ دنیا میں تو سب خلط ملط ہے نا بھائی، ظالم مظلوم، نیک بد، فاسق متقی، سب ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے، اور سبھی کو اللہ کھلا پلا رہا، لیکن وہاں صفیں الگ الگ ہوں گی، اور ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے گا یہ مجرم ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ ناکام ہے، یہ کامیاب ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا تمہاری زندگی کا سلسلہ ختم ہونا ہی ہے، اپنی تخلیق پہ غور تو کرو، کیسے اس میں قوت کے بعد کمزوری، شباب کے بعد بڑھاپا، صحت کے بعد بیماری، اور تمہاری زندگی کے اندر یہ مختلف تبدیلیاں تمہیں پیغام دے رہی ہوتی ہیں، تمہاری زندگی کا سلسلہ ختم ہونا ہے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، کہتے ہیں ہڈیاں ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا اللہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ چاہے تو اس جیسا نظام اور بھی کھڑا کر دے، اس لیے کہ اس کا تو صرف یہ کہنا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جائے گا، بس اس کا کہنا اور اس کا ارادہ ہے، چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے ذرہ بنانا،
پہاڑ بنانا، نقطہ بنانا، آسمان بنانا، سب برابر ہے اس اللہ کے نظام کے لیے۔ اللہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ پھر سورہ صافات میں فرشتے سب بستہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ معبود برحق اکیلا اللہ کے ذات ہے۔ پھر منکرین آخرت کا تذکرہ کہ ہمارے آباء و اجداد کہاں واپس آئے، ہم بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور ایک جگہ پر روک لے گا۔ وقفوہم، ٹھہرو انہم مسئولون، زندگی بھر کا سوال چکانا ہوگا۔ وقفوہم، ٹھہرو، اپنی زندگی کا سارا ثواب حساب و کتاب دینا ہوگا، وہاں بڑا کڑا حساب ہوگا۔ ہمارے نبی نے اس کی ایک تصویر یوں دکھائی، فرمایا یوں کہا جائے گا جوانی کہاں پرانی کی ہے، شباب جوانی کہاں پرانی کی ہے، زندگی کہاں ختم کی ہے، زندگی کہاں ختم کی ہے، دولت کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کی ہے، اور صحت کہاں ضائع کی ہے۔ یہ سارے سوال وہاں معاشر کے میدان میں پوچھے ہو جائیں گے۔ وقفوہم انہم مسئولون، اس کا تذکرہ۔ پھر اہل جنت کا تذکرہ، وہاں مختلف قسم کے مشروبات ان کے پیش کیے جائیں گے، مسیریوں پہ بیٹھے ہوں گے، باہمی بے تکلفی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ یہ سارا اللہ کی اس محنت کا بدلہ انہیں اللہ ان کی محنت کا بدلہ وہاں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے کہ عقل میں کوئی نہیں آتی، یعنی اس زمان کے نادان روشن خیال کہتے ہیں عقل میں کہاں آتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ایک جنتی کا ہم نشین کوئی ایسا ہی نادان تھا، اسے خیال آیا پتہ نہیں آج میرا وہ ہم نشین کہاں ہوگا۔ اسی میں وقت اللہ رب العزت اسے دکھاتے ہیں جہنم کی طرف دیکھ، وہ بیچو بیچ جہنم کے اندر ہے اور وہاں موجود ہے، تو یہ اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر میں بھی آج اس کی باتوں میں آتا میں بھی اس بربادی اور ہلاکت کا شکار ہو چکا ہوتا۔ اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت نوح کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام ایک لمبے عرصے تک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، کن بتوں کو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، کلہاڑے سے ان کے اعضاء کو جدا کیا، کہا تم ان سے مدد مانگتے ہو جو نہ تمہاری اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ تمہارے بولوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اور بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، جب انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوئے بہت بڑی آزمائش آ گئی، فرمایا اللہ کے نام پہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، کہنے لگے بیٹے خواب آئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ بیٹا بھی تو بیٹا اسماعیل ہے، بیٹا بھی تو بیٹا اسماعیل ہے، اور جن کے صلب سے اور جن کے نسب سے محمد الرسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانا ہے، تو ابا کا یہ کہنا، ابا کا بھی دل گڑتا ہے، اس لیے کہ اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بچے کے اور بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اپنے لیے زخم برداشت ہے، بچوں کے زخم نہیں دیکھے جا سکتے، لیکن اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا خلیل ہے، دوستی یوں ہی تو نہیں لگی نا، دوستی اور یاری یوں تو نہ لگی۔ اللہ کے حکم کے سامنے کیسے سر جھکا رہے، سر خم تسلیم کر رہے۔ بیٹا کہنے لگے ابا جان دیر کیوں نہ کیجئے، جلدی کیجئے، اللہ کا حکم پورا کیجئے، مجھے ذبح کیجئے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ارے بھائی یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور میں بھی آپ بھی اللہ پر ایمان لائے ہوئی ہیں۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی خاطر ذبح کر رہا ہے، اور میں ایک حرام خیش بھی اللہ کی خاطر آج قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بس وہی میٹھا میٹھا دین جو طبیعت میں آ رہا،
جس سے نہ مفاد میں زد پڑتی ہے، نہ طبیعت پہ زد پڑتی ہے، نہ خواہشات پہ زد پڑتی ہے، ہاں نہ نفع نقصان پہ کوئی زد پڑتی ہے، وہ اتنا اسلام تو ٹھیک ہے، لیکن جس اسلام سے حلال حرام میں فرق آتا ہے، اور جس سے رسم و رواج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور جس سے خاندان کے طنز اور تنقید کا نشانہ بن پڑتا ہے، اور جس سے خواہشات پہ زد پڑتی ہے، ایسا اسلام سے ہم بھی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ کہاں ابراہیم ہیں اللہ کی خاطر بیٹا ذبح کر رہے، اور کہاں ہم ہیں کہ بس اوقات اللہ کی خاطر ایک حرام چیز چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹا اور باپ دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے چھری تیز کر دی، گردن پہ رکھ دی پوری قوت اور زور کے ساتھ، لیکن ساتھ اسماعیل اس موقع پہ کہنے لگے ابا جان مجھے الٹا لٹانا، چشانی کے بل لٹانا، پیشانی کے بل، سیدھا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑ جائیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، باپ بیٹے کا رشتہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں رکاوٹ ڈال، مجھے پیشانی کے بل لٹانا اور میرے کپڑوں کو بھی ذرا سمیٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں پہ لگے داغ میری اماں کے پاس جائیں تو انہیں دکھ زیادہ ہو، تو اس طریقے سے مجھے پیشانی کے بل لٹانا۔ تو یہ زمین و آسمان نے عجیب منظر دیکھا ہے، آسمان کے فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں، اللہ تیرا خلیل کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم ہیں اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے ایک دمبا سا بھیجا اور ابراہیم اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا اور وہ ان کے چھری کے نیچے رکھا اور اس سے قربانی ہو گئی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ آج ہمیں حکم ملتا بیٹوں کو ذبح کر دو تو کتنا مشکل ہوتا، ہاں کتنا مشکل ہوتا۔ اب تو ہم سے کہہ دیا جانوروں کو ذبح کر دو تو ابراہیم کی سنت پوری ہو جائے گی اور تمہیں بھی اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پھر بیٹا اسحاق دیا اور پھر سلسلہ نبوت کا اس سے چلا، ایک سلسلے سے اسحاق سے ہزاروں نبی آئے اور پھر ایک بیٹے اسماعیل سے محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر امام الانبیاء سید الکونین تشریف لائے، پھر حضرت الیاس کا تذکرہ، پھر قوم لوط کا تذکرہ، پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ کی مچھلی جسے کہیں گے مچھلی کے پیٹ میں، اور فرمایا وہاں ٹھہرے رہے، اگر ہمیں نہ یاد کرتے تو پتہ نہیں کتنے عرصے وہیں ٹھہرے رہتے۔ پھر ہمارا فیصلہ ہوا، مچھلی نے ایک کونے پہ جسے کہیں کہ کنارے پہ ڈال دیا اور ان جسم کے سارے بال ختم ہو گئے، نئے سرے سے جلد اور اس کے اوپر بال اگنے لگے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین کا غلط نظریہ، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور عقیدہ کیا کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، فرمایا اللہ اس قسم کے شرک سے پاک ہے، اس قسم کی اولاد سے شراکت سے سب سے بے نیاز اور پاک ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ رب العزت کی بڑائی، اپنے پیغمبر کو تسلی، صبر کیجئے صبر کیجئے، اللہ کا لشکر اللہ ہی کی فوج غالب رہے گی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صاد ہے اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، پہلے قوموں کی ہلاکت اور بربادی جو پیغمبر کو جھٹلایا کرتی تھی اور وحدانیت کا انکار کرتی، کہ عجیب بات ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ان پہ اس کو حیرت آتی تھی، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لحن داودی اور پرندوں کا آپ کے ساتھ اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور پہاڑوں کا آپ کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھنا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو قوت جو فیصلہ اور قوت خطاب جو عطا فرمائی تھی۔ پھر ایک فیصلے میں ایک آزمائش آئی، فوراً حضرت داؤد اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اسی قسم کی آزمائش آئی، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے کہا ایسی سلطنت دے دے مولا جیسی سلطنت کسی کی نہ ہو۔ اللہ نے پھر ایسی غیر معمولی سلطنت حضرت سلیمان کو دی، ہوائیں بھی تابع اور جسے کہیں کہ جنات بھی خدمت کے لیے تیار، یہ سارا نظام اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر حضرت ایوب ہیں، بہت لمبے عرصے تک اللہ کا
یہ پیارے ازمائش کی گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں. 13 سال تک ایک روایت میں آتا ہے جسم کی بیماری میں ہے, بچوں کا انتقال ہو گیا, ساری معیشت ختم ہو گئی, لیکن حضرت ایوب ہیں, اللہ کا در نہیں چھوڑا, اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑی, اللہ کی یاد نہیں چھوڑی, اللہ سے پیار کرنا نہیں چھوڑا. تو اللہ نے تعریف فرمائی, نعم العبد نعم العبد, میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے, میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے, میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے. اتنی طویل عرصے تک آزمائش میں ہے لیکن اللہ کا در اور اللہ کی چوکھٹ, اللہ کے در نہیں چھوڑا. تو اللہ کے پیاروں پر بھی آزمائش آتی ہے, بلندیوں تک اللہ یہ آزمائشوں سے انہیں پہنچاتا ہے. پھر اللہ بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ, ابراہیم, اسماعیل, یسع, ذوالکفل, سارے پیغمبر یہ سارے کے اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور ان کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ. اور پھر جنت کا تذکرہ, جنت میں اللہ کی طرف سے ہر قسم کا رزق اور نظریں جھکانے والی حوریں, اہل جنت کا آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان. اور پھر جہنمیوں کا تذکرہ, وہاں آگ, گرم پانی اور پیپ, یہ اس سے ان کی جسے کہیں کہ ضرورت کا پورا ہونا, اور سب جہنم میں داخل ہونا, یک کے بعد دیگرے گروہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے, ایک دوسروں کو کوس رہے, اس کا منظرنامہ قرآن نے ذکر فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش, اور آپ کو مسجود ملائکہ, شیطان کا انکار اور شیطان کا عداوت کا, دشمنی کا, ایمان والوں سے دشمنی کا اعلان, اور پھر اللہ کا اس کو مہلت دینا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تنزیل, قرآن کی عظمت کا تذکرہ. اللہ صرف اسی عبادت کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کی جائے, اور مشرک شرک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تک میں براہ راست پہنچ نہیں سکتا, کچھ اللہ کے پیارے ہیں اور وہ اللہ ان کی ٹال نہیں سکتا, اس شرک سے وہ آگے بڑھتے ہیں. اس کا تذکرہ, اللہ کی قدرت, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی اللہ کو طاقت ہے. انسان کی تخلیق پہ انسان کو غور کرنے کی تلقین کی گئی, اپنی تخلیق پہ غور کر, کس طریقے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. مشرک بھی مصیبت کی گھڑی میں اکیلے اللہ کو پکارتا ہے, اس کا تذکرہ. پھر ایمان والے جو تقوی کی زندگی اختیار کریں ان کے لیے بڑی بھلائی کا فیصلہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, اور ان کا سینہ اسلام کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے, اور اللہ کا ہر حکم ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن کی عظمت یہ عربی زبان کے اندر ہے. پھر ایک مثال دی, ایک غلام ہو جس سے بہت سارے مالک ہوں, وہ سکون میں ہوگا, یا وہ غلام جس کا ایک ہی آقا ہو وہ سکون میں ہوگا. بتائیے, جس کے بہت سارے معبود ہیں یا جس کا ایک ہی معبود ہے؟ تو یوں اللہ مثال دے کر سمجھا رہا کہ جس کا ایک ہی معبود ہے, ایک کو راضی کرنا آسان ہے بھائی, سب کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اور فرمایا ان سارے جھگڑوں کا فیصلہ کل قیامت میں ہونا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.